بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے ستارے۔ ہمارے خاندان کا شمار علاقے کے معزز گھرانوں میں ہوتا تھا۔ میرے والد اور چاچا مشترکہ کاروبار کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ چاچا کو بیرون ملک نوکری کا موقع ملا اور وہ برطانیہ چلے گئے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، عامر، جو مجھ سے 1 سال بڑا تھا۔ چاچا نے اپنے بیٹے اور اہلیہ کو میرے والد کے سپرد کر کے سفر کیا۔ چاچا کو بیرون ملک جلد ہی ترقی ملی اور وہ باقاعدگی سے رقم بھیجتے رہے، مگر وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ 7 سال تک وہ واپس نہ آئے۔ جب برطانیہ گئے تو عامر 7 سال کا تھا اور اب 14 سال کا ہو چکا تھا۔ چاچا اور ہمارا گھر ایک ہی احاطے میں تھا۔ عامر میرے والد کو ابو کہتا اور انہیں میں باپ کا سکون ڈھونڈتا۔ اپنی اصلی پہچان بولتا جا رہا تھا۔ وہ والد بھی عامر کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک چچی کا انتقال ہو گیا۔ والد نے چاچا کو خبر دی تو وہ فوراً برطانیہ سے آ گئے۔ انہوں نے عامر کو گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ پہلی بار ہم نے ان میں اپنے بیٹے کے لیے محبت دیکھی۔ وہ بار بار سے اسے چھاتی سے لگاتے اور پیار کرتے۔ چند دنوں کی قیام میں اتنا پیار دے گئے کہ عامر پچھلی تمام جدائیاں بھول گیا۔ چاچا مجھ سے بھی بہت شفقت رکھتے، میرے سامنے کھول کر کہتے کہ ثنا میری ہونے والی بہو ہے۔ 1 سال بعد وہ دوبارہ برطانیہ لوٹ گئے۔ انہوں نے عامر کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اس دوران رشتہ داروں کے اصرار پر انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ ابتدا میں ان کا ارادہ عامر کو ساتھ لے جانے کا تھا، مگر دوسری شادی کے بعد جب 3 بچے ہوئے تو وہ عامر کو بلانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب عامر خوبصورت جوان بن چکا تھا۔ چاچا اسے شہزادوں کی طرح پالتے تھے۔ وہ ہمیشہ صاف ستھرے اور خوبصورت کپڑوں میں ملبوس رہتا۔ جب میرے سامنے آتا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ آخر وہ میرا منگیتر تو تھا۔ میں عامر کے خواب دیکھتی جن کی تعبیر مجھے جلد ملنی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتا۔ میں اس کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی اور اس میں مجھے مسرت ملتی۔ ہم دونوں بے چینی سے اس دن کا انتظار کرتے جب ہم ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ گھر میں سوتیلی ماں آ چکی تھی، مگر باپ کی موجودگی میں عامر کی حیثیت پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ چاچا کا بیٹا تھا، ان کا وارث۔ سارا خاندان اس سے عزیز رکھتا تھا۔ جب چاچا واپس برطانیہ جا رہے تھے تو اپنے خاندان کو پھر میرے والد کے حوالے کر گئے۔ کچھ عرصہ تو وہاں سے رقم آتی رہی، پھر یہ سلسلہ رک گیا۔ 4 سال تک والد نے بھائی کا فرض نبھایا، ہر طرح سے چاچا کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی، مگر آہستہ آہستہ چاچا کے گھر کی مالی حالت ابتر ہو گئی۔ کھانا دعا انہیں ہمارے گھر سے مل جاتا، مگر زندگی کی دیگر تقاضے بھی ہیں۔ چاچا نے اس بار خط و کتابت بھی ترک کر دی۔ عامر جو کبھی اجلے کپڑے پہنتا تھا، اب اس کے کپڑے گندے رہنے لگے۔ پھر وہ ننگے پاؤں پھرنے لگا۔ اس کی چپل بھی ٹوٹ چکی تھی، اس کے بال مٹی سے اٹے رہتے، کپڑے میلا اور بدن سے بدبو آتی۔ میرے والد کے پاس بھینسوں کا ایک فارم تھا جس کی ذمہ داری انہوں نے عامر کے سپرد کر دی۔ وہ سارا دن بھینسوں کو کھولتا، باندھتا، چارہ ڈالتا، پانی پلاتا، ان کے لیے چارہ لاتا، ان کی جگہ صاف کرتا اور گوبر اٹھاتا۔ اس کے ہاتھ پاؤں گوبر سے لت پت رہتے، جسم میلا اور پسینے سے تر رہتا، اور جب وہ قریب آتا تو ایک ناگوار بو محسوس ہوتی۔ میرے تمام خواب حالات نے چکنا چور کر دیے۔ خوابوں کا چمکدار شہزادہ بدبو میں ڈوب کر رہ گیا۔ اس طرح وہ میرے خیالوں کے محلات سے نکل گیا، بلکہ میں نے خود اسے نکال باہر کیا اور اس سے نفرت امیز سلوک کرنے لگی، کیونکہ اب اس کا مجھے پیار سے بلانا اور محبت سے دیکھنا بھی گراں گزرتا۔ پھر وہ وقت آیا جب والد اس خاندان کی کفالت سے تنگ آ گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب میری استطاعت نہیں رہی۔ عامر جوان ہے، اپنے باپ کے گھر والوں کو خود سنبھالنے۔ عامر نے صرف 8ویں جماعت تک پڑھائی کی تھی۔ وہ بیچارہ کیا کام کرتا، کہاں اسے نوکری ملتی۔ 8ویں پاس کو تو چپراسی کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ مجبور ہو کر اس نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ صبح 5 بجے اٹھ کر والد کے فارم میں چلا جاتا، بھینسوں کو چارہ ڈالتا، صفائی کرتا، پھر کھانے کے لیے شہر کو نکلتا ہوا تعمیراتی مقامات پر سیمنٹ مٹی ڈھونے لگا، اور اسے آمدنی سے سوتیلی ماں اور
सौतेले बहन भाइयों का खर्च पूरा करता। शाम को फिर वो भैंसों की देखभाल के लिए आ जाता, क्योंकि वालिद के पास उस काम के लिए उसके सिवा कोई न था। वालिद उसके काम के और साल में 6 बोरी गंदम और रोजाना 1.5 किलो दूध देते थे। आमिर अपने सौतेले बहन भाइयों से बेहद मोहब्बत करता था और उनकी तालीम के लिए ही मेहनत कर रहा था। इसकी सौतेली माँ बेरहम औरत थी। अगर कभी माँ आमिर बीमार हो जाता और काम पर न जाता तो वो उसे झगड़ती कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगर वो दो दिन काम पर ना जाया पाता तो वो दो दिन से उसका खाना ना देती, जहाँ तक कि सर्दियों की रातों में सोने के लिए जगह भी नहीं देती। जिसके माँ बाप साया फगर ना हो, जमाना उसका हाल बुरा कर देता है। ऐसा ही कुछ आमिर के साथ हो रहा था। वो हमदर्दी का मुस्तहिक था, मगर सबको बुरा लगता। उसका वजूद सबकी नजरों में खटकता। वो एक मजदूर बन गया था जिसकी एड़ियां कटी हुई और हाथ दरे हो चुके थे, जिसे अच्छे कपड़े पहनने का ढंग ना था। वो तो खुद अब नजर में भी वाक़ादा हो चुका था। मेरी तो और बात थी। सच है कि जहाँ मोहब्बत इंसान को कदर देती है, वहीं और बात उसे बेकीमत ना देती है। मेरी माँ कभी कभी इस पर तरस आ जाता। वो चोरी छुपे उसे खाना खिला देती और सोने के लिए बेड खोल देती। मैं अब जवान हो चुकी थी और मेरे वालिद को मेरी शादी की फिक्र लायक हो गई थी। वो बेचारा सबसे डरता था, सबका फरमा बरदार था, मगर कभी उसे ख्याल ना आया कि मेरे वालिद उसे इस तरह बेयारो मददगार छोड़ देंगे। वो तो दिन रात उनकी खिदमत और इताअत में मसरूफ रहता, शायद ये सोचकर वो इनका होने वाला दामाद था। जब कुछ समझ ना आया तो उसने मेरे वालिद से फरियाद की कि आप मेरी मंगेतर किसी और को दे रहे हैं। इस पर वालिद ने कहा, किसी और से क्या मुराद, क्या सजा कोई गैर है? वो मेरा भतीजा नहीं है। खबरदार अब सना का नाम भी अपने मुंह पर ना लाना, क्योंकि वो सजाद की हो चुकी है। छोटे चाचा की बेटे मेरे हम उम्र थे और जवान हो चुके थे। चाचा जमील के बड़े बेटे का नाम सज्जाद था और वालिद के उस पर नजर थी। वो मेरा रिश्तेदार उसको देना चाहते थे, जो शहर में पढ़ रहा था और उसका मुस्तकबिल रोशन था। मैंने उससे को दिल में बिठा लिया, क्योंकि आमिर के हालात ऐसे थे कि उस गरीब को दिल में जगह देने की गुंजाइश न थी। आमिर को अल्लाह ने नहीं बदला था, इसकी सोचें वही थी मेरे लिए। इसके दिल में मोहब्बत भी वैसी ही थी। उसे यकीन था कि उसके वालिद आज नहीं तो कल बहुत सारी दौलत लेकर बरतानिया से आ जाएंगे। इंसान बेचारा बड़ा खुश होता है। मोहब्बत एक धोखा है। वो अपनी सूरत आईने में देखने के बजाय ख्वाबों में देखता। सजाद शहर से पढ़कर आ गया। वो वकालत का कोर्स करके आया था। वालिद और चाचा में बात हुई और फिर मेरी मंगनी उसके साथ हो गई। मंगनी से एक दिन पहले आमिर को इस बात का पता चला तो वो मुरझा कर रह गया, जैसे किसी ने उसकी जान निकाली हो। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों चाचा क्यों इसकी मोहब्बत से इससे छीन कर किसी और को हवाले कर रही हैं। इसने मुझसे पूछा। मैंने उससे की तरफ तवज्जो न दी। वो तो एहतजाज पर उतर आया था। मैंने उससे बुरी तरह डांटा। तुम हो किस ख्याल में? मैंने अपनी शक्ल और हलिया देखा है। तुमने क्या मैं एक अनपढ़ मजदूर से शादी करूंगी? मेरी मंगनी हुई है तुमसे। बचपन से तुम ने मुझसे प्यार किया, इकरार किया था, वादे किए थे, क्या हुए वह वादे? बाहर में गए वो वादे और प्यार के इकरार को तुम्हारी गुर्बत का सिला बहा ले गया, समझी? और आइंदा मुझे मंगेतर मत कहना। मैं अब तुम्हारी नहीं किसी और की मंगेतर हूँ। जिस दिन वो काम से वापस आया मेरी मंगनी की मिठाई तकसीम हो चुकी थी। उसके सौतेले बहन भाइयों ने मिठाई लेकर जाकर उससे भी दी। वो मिठाई क्या खाता, वो तो उसके लिए जहर थी। आमिर के दिल को उस रोज गहरा सदमा पहुंचा, जिससे वो बर्दाश्त न कर सका और उसी दिन सब कुछ छोड़कर खाला के पास चला गया। खुदा जाने इसने खाला से क्या फरियाद की कि उन्होंने चाचा का पता लगा ही लिया। उन्हें फोन किया, खत लिखे और वो बरतानिया से कराची में खाला के घर आ गए। और जब उन्होंने आमिर का हाल देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। 4 दिन बाद वो हमारे घर आए, मगर मेरी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। चाचा साहब से नाराज थे, मगर किसी ने उनका साथ ना दिया, क्योंकि गलती खुद उन्हीं की थी। वो अपने बच्चों और बीवी को छोड़कर बताने क्यों चले गए थे। बहरहाल वो चंद दिन रहकर वापस चले गए। उन्होंने मेरी शादी में भी शिरकत ना की। वो वापस जाकर उन्होंने बेटे के कागजात सफारत खाने में जमा करा दिए और कुछ अरसे बाद आमिर को अपने पास बुला लिए। उसके बाद काफी अर्सा तक आमिर और चाचा की कोई खबर ना मिली। अलबत्ता वो कभी कभी सौतेली चाची को रकम भिजवा देते थे। मैं सज्जाद से शादी करके शहर चली गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे शहर
شہری زندگی بہت بھائی، لیکن یہ خوشی پائیدار نہ تھی۔ سجاد شادی کے صرف 4 سال تک ٹھیک رہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا۔ میں اس کی پرورش میں مصروف تھی کہ سجاد کے پاس ایک لڑکی وکالت پاس کر کے آ گئی اور بطور جونیئر کام سیکھنے لگی۔ اس کا نام امبر تھا۔ بہت جلد ان دونوں میں رومانس شروع ہو گیا، جس کا انجام شادی پر ہوا۔ مجھے دوسری بیوی کا پتہ اس وقت چلا جب میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ میرے شوہر امبر نے ایسا اپنی زلفوں کا اسیر بنایا کہ وہ اسی کے ہو کر رہ گئی اور مجھے بہانے بنا کر واپس گاؤں بھیج دیا۔ انہی دنوں والد کا انتقال ہو گیا اور میں بے سہارا ہو گئی۔ میرا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ بچوں کی پرورش بھی ایک مسئلہ تھی۔ چاچا اور بھائی زیادہ مدد نہیں کرتے تھے اور سجاد تو جیسے ہمیں گاؤں بھیج کر بھول گئے تھے۔ میری حالت میری سگری چاچی جیسی ہو گئی اور میرے بیٹے کی عامر جیسی۔ وہ بیچارہ ہوش بالتے ہی مزدوری میں لگ گیا۔ سجاد نے مجھ سے بے قصور کو طلاق بھیج دی اور اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، میں مرثی کی زندگی گزار رہی، یہاں تک کہ 17 سال گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا کہ عامر صاحب آئے ہیں۔ میں پہلے تو کچھ نہ سمجھی، لیکن جب کسی نے کہا برطانیہ سے عامر صاحب آئے ہیں تو سب انہیں دیکھنے گھر سے نکلے۔ عامر صاحب واقعہ صاحب بن کر آئے تھے۔ کوئی انہیں پہچان نہ سکتا کہ یہ وہی مزدور عامر ہے۔ وہ تو خوبصورت سوٹ اور جوتوں میں ملبوس اور مالدار ہو کر آیا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ سکتے میں آ گیا اور وہ حیرت سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی بوڑھی ہو گئی ہو کیا؟ بیمار ہو؟ عامر اپنی سوتیلی ماں اور بھائیوں کے لیے بہت کچھ لایا تھا۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی، اس کے لیے بھی تحفے لایا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سجاد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میرا بیٹا بھی بھینسوں کے فارم میں کام کرتا ہے تو اس سے بہت دکھ ہوا۔ میرے بیٹے کو بلا کر گلے لگا لیا اور 10,000 روپے دے کر کہا، جا کر اپنے لیے اچھا سا سوٹ اور جوتے لے لو۔ 6 ماہ عامر کو گھر پر رہا۔ جاتے وقت اس نے میرے والدہ کو ایک معقول رقم دی اور کہا، ثنا اور اس کے بچوں کے خرچ کا والد صاحب نے بھیجا ہے۔ حالانکہ میں بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ رقم وہ خود دے گیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک عامر اپنی سوتیلی والدہ کو الگ اور میری ماں کو الگ رقم بھیجتا ہے تاکہ مجھے کسی قسم کی مالی پریشانی نہ ہو۔ اور اب میں سوچتی ہوں کہ واقعہ محبت کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ سکون قیمتی کپڑوں میں نہیں، دلوں میں ہوتا ہے۔